مزاحمتیں. اچھا، اسرائیل کا تو یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمیں آخری ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی ہاسٹیجز کی تو یہ جنگ جاری رہے گی. تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیا وجہ ہے کہ حماس کی جانب سے وہ آخری باڈی بھی نہیں دی جا رہی؟ نہیں، اس میں دیکھیے آپ اول تو ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں. اسرائیلیوں کے جو قیدی ہے، اسرائیل کی جو قیدی ہے جو حماس کے پاس ہے، حماس نے زیادہ تر دے چکا ہے ان کو. اب ان کو تلاش کرنے کے لیے میری بہن آپ غزہ کا حالت دیکھیں. ان کو تلاش کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے مشینری چاہیے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے. نہ آپ وسائل دے رہے، نہ آپ ہمیں کام کرنا دے رہے، مطلب حماس کو کام بھی نہیں کرنا دے رہے. اور اوپر سے یہ بہانے ہیں میرے بہن. اور پہلی بات تو یہی ہے، ٹائم تو لگے گا نا. یہ آپ سمجھ لیں اس وقت لاشوں کو تلاش کرنا جیسا آپ سمندر میں ایک سوئی کو تلاش کر رہی ہیں آپ. یہ تو صرف حماس کو بلیک میل کیا جا رہا. اور یہ بھی آپ کو بتا دو 20 پوائنٹ جو نکات ہیں، یہ تو پہلا نقطہ ہے نا قیدیوں کا تبادلہ. ابھی بھی 19 نکات رہتے ہیں جی جس پہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات ہونی ہے. اس لیے یہ جنگ جاری رہے اچھا، گا. ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہتے ہیں آج کہ معاہدہ جو ہے وہ کامیاب ہے. ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فلفل کر دی گئی ہیں. اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی جا رہی ہے معاہدے کی. ہاں جی. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا کیا بیان آیا جب یہ 104 لوگ شہید ہوئے اور 270 لوگ زخمی ہوئے، جب اسرائیل نے اندھا دھند بمباری کی تو ان کا کیا بیان آیا ہے جب وہ جہاز میں بیٹھ رہا تھا. یہی بیان آیا کہ جی اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا صرف